बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर अब्बासी। नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक स्टोरी लेकर आए हैं। वो ये कि 4 साल तकरीबन फ़ातिमा नन्ही परी जो पैदाइश के वक्त से ही क़ुव्वत गोयाई और समात से वो महरूम है, जिसके बाद उसके वालिदैन ने शांगला को बेसिकली शांगला से ताल्लुक़ रखती थी। उनके वालिदैन ने शांगला जो बैतुल माल का ऑफ़िस था वहाँ रब्ता किया और उनको वहाँ से कहा गया कि आप वहाँ से जो इस्लामाबाद उनका बैतुल माल का मेन ऑफ़िस है वहाँ पे चले जाएं। यहाँ पे आई फ़ातिमा और जब उसका केस देखा गया तो उसको जो है कोक्लियर इम्प्लांट लगवाया गया, जिसके बाद वो अब सुन भी सकती है और वो बातें भी कर सकती है। पापा, मम्मा, मामा, पापा। पापा। स्टोरी की जो अगला हिस्सा है उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम आपको फ़ातिमा की वीडियो दिखाते हैं और उसके वालिदैन के एहसास सुनाते हैं। तो चलिए पहले ये वीडियो का हिस्सा देख लेते हैं जिसमें फ़ातिमा और उनके वालिदैन के एहसास आपको नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबीबुल्ला है। मैं ज़िला शांगला का रिहायशी हूँ। ये मेरी बेटी है फ़ातिमा, 5 साल की है। जब ये पैदा हुई तो ये सुन नहीं सकती थी, तो हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब इनके टेस्ट करवाए तो उन्होंने कहा कि इनके कान बिल्कुल डीप है, तो इनके लिए कोक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत है। तो हमने जब मालूम किया तो उस पर तकरीबन 20-25 लाख का खर्चा होता है, तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर हमें किसी ने बैतुल माल का कहा कि बैतुल माल से आप रब्ता करो, तो हमने ऑनलाइन फॉर्म भरवाई बैतुल माल की। उसके बाद बैतुल माल वालों ने खुद हमसे रब्ता किया। फिर हमें नेशनल हॉस्पिटल उन्होंने भेजा। नेशनल हॉस्पिटल पे मेरी बेटी की ऑपरेशन हुई। तकरीबन 6 महीने पहले इनकी ऑपरेशन हुई है। 4 महीने हुए इनको डिवाइस लगी है, ये कोक्लियर इम्प्लांट की डिवाइस है जिसके ज़रिए मेरी बेटी अब सुन सकती है। अभी इनके स्पीच थेरेपी की क्लासेस भी शुरू है, थोड़ा बहुत ये बोल भी सकती है। सुनना तो अब बेटर है, माशाल्लाह अब सुन भी सकती है। तो हम बहुत खुश हैं और हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का और उनके पूरे टीम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आपने नन्ही फ़ातिमा को देख लिया कि वह सुन भी सकती है, बोल भी सकती है, शरारतें भी कर रही है और उसके वालिदैन के एहसास भी आपने सुने कि किस कदर वो खुश हैं। जब वो बेटी उनकी पैदा हुई थी तो ना वो सुन सकती थी ना बोल सकती थी, लेकिन अब वो सुन सकती है, बोल सकती है और वालिदैन की जो खुशी है वो दीदनी है। हमारे साथ इस वक्त MD बैतुल माल मलिक ज़हीर अब्बास खोकर साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस केस के हवाले से क्या इंस्ट्रक्शन जारी की थी, ये केस उनके पास कैसे आया और ऐसे कितने केसेस जो हैं वो डील कर चुके हैं और कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत। ये केस जैसे कि आपने बताया कि जो शांगला है वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे ये बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो रह रही थी और वहाँ पे इनके जो वालिद थे वो लोकल हमारा जो बैतुल माल का ऑफिस है वहाँ पर बच्ची को लेके गए। इधर है ये डिज़र्विंग थे और अपना इस क्लास से ताल्लुक़ रखते थे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पर उन्होंने पूछा कि इस तरह से कुछ मेरी बच्ची का कुछ हो सकता है। तो हमारा जो लोकल ऑफिस है शांगला का, उन्होंने इनको फिर बताया कि जी इस पर जो है वो आप ऐसा करें, हमारे हेड ऑफिस इस्लामाबाद में MD ऑफिस पे रब्ता करें। तो उनको प्रॉपर गाइड किया हमारे जो AD वहाँ पर शांगला ने। तो फिर ये पेरेंट्स इधर आए, इधर आके हेड ऑफिस में आए और यहाँ पे आके फिर उन्होंने ऑफिस में उन्होंने इनको, ज़ाहिर है ये एक एक्सपेंसिव इलाज है और तकरीबन 2.2 और 2.5 मिलियन इस पर जो है ख़र्च आता है। तो किसी भी गरीब आदमी के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा रकम है। और प्लस इसमें यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर टाइमली इसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर ये नहीं होता दोबारा। तो इस हवाले से फिर प्राइम मिनिस्टर साहब तक पता चला, उन्होंने डायरेक्शंस दी कि फ़ौरन इसको इमीडिएट जो है इसको टेकअप करें बैतुल माल। और प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक फिर फ़ौरन इसको टेकअप किया गया और फिर इसको नेशनल डिफेंस हॉस्पिटल लाहौर, जो कि वहाँ पे एक बहुत जदीद तरीके से वो ट्रीटमेंट ज़ाहिर है एक जदीद हॉस्पिटल है, और वहाँ पर इस बच्ची का ट्रीट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपने देखा कि वो बोल भी सकती है, वो सुन भी सकती है। और ये एक ना सिर्फ एक बच्ची का इलाज हुआ है फ़ातिमा का जो प्यारी बच्ची है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी है और प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक कि जिस तरह वो कहते हैं कि इंसानों पर पैसा लगाओ और बाकी जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हैं, जो है इंसान प्रायोरिटी है, हमारी इंसानियत प्रायोरिटी है। तो उसी को विजन को मद्देनज़र रखते हुए बैतुल माल जो है वो अपने फ़रीज़ा सर अंजाम देता है, क्योंकि हम वो लोग जो बहुत सारे डेस्टिट्यूट, पुअर, नीडी
اور ایسا طبقہ جن کا کوئی اللہ کے سوا کوئی والی وارث نہیں ہے, ان کو بیت المال اپنی پروٹیکشن میں لینے کی کوشش کرتا ہے, یا جتنے بھی جو ہمارا ریسورسز ہیں اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سب کو جو ہے وہ ہم اپنی پروٹیکشن میں لیں اور ان کو وہ محرومی سے نکالیں جو ان کو کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے. تو اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہے, جس طرح پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے, تو اگر اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس پر بیت المال جو ہے وہ اس میں لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو مزید بھی اس کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور اس پر میں جیسے پہلے عرض کی تھی کہ یہ صرف ایک بچی کی بات نہیں ہے, یہ پوری آنے والی جنریشن جو ہے وہ سیو ہو گئی ہے الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کیا انسٹرکشن ہوتی ہیں, ایسا کوئی کیس آئے اور اسپیشلی بچوں کا کیس آئے, خواتین کا کیس آئے, ایسا کچھ تو کیا انسٹرکشن وہ جاری کرتے ہیں, اور اسپیشلی اس کیس کے حوالے سے ان کی کیا انسٹرکشن تھی؟ جی دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا بہت ویجیلنٹ اور بڑے ہارڈ ورکنگ ہے, اور بڑے ایسے کیسز جو ہیں جس پر ہیومینٹی کا کوئی ایشو ہو, اور پلس یہ ہے کہ وہ کوئی بھی منسٹری ہو, کوئی بھی کہیں بھی پاکستان میں جو ایسا ایشو ہو تو وہ خود سے بہت ویجیلنٹ ہے, خود سے چیزوں کو مائنیوٹلی دیکھنے کے لیے بھی وہ اپنے کوئی یہ محسوس نہیں کرتے کہ اگر مطلب میں ایز اے پرائم منسٹر کسی ایک کیس کو اگر میرا نہیں بنتا, لیکن وہ کسی بھی کیس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایز اے پرائم منسٹر ان کی ایز اے مسلم لیڈر ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سارے جو بھی ذرائع ہیں حکومت کے وہ سارے اس جو منسٹرز ہیں یا جو ہمارے سورسز ہیں ان کو بروقار لاتے ہوئے ان کی یہ ہدایت ہوتی ہیں کہ فوراً اس کو جو ہے نا ٹریٹ کیا جائے, اور فوراً جو ہے نا کوئی انڈیویجول بھی ہو تو تاکہ وہ اپنی کسی اسٹیٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے وہ, کیونکہ اسٹیٹ کی ذمہ داری وہ لیتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اسی طرح ہمیں بھی وہ ہر وقت جو ہے وہ ان کی انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز یہی رہتی ہیں کہ ہر وقت آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے. کوئی ایسی چیز جو سوشل میڈیا پہ آ جائے نظر, یا پھر اس کے بعد کوئی میڈیا پہ آ جائے, یا اس کے علاوہ کہیں سے ان کو انفارمیشن مل جائے کہ کہیں بھی ایسا کوئی کیس ہے تو وہ فوراً اس پر ایکشن لیتے ہیں, اور بلکہ ڈائریکٹ وہ جو ہے وہ اس کو ڈیل بھی کرتے ہیں اور اپنی انسٹرکشنز کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ کرو. اچھا مجھے یہ بتائیں فاطمہ جیسے اور کتنے کیسز آپ کے پاس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, کتنے کو آپ ڈیل کر چکے ہیں, اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے کسی کوئی ایسا بچہ جو علاج نہیں کروا سکتا, کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں والدین کے پاس جو اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا علاج کروا سکے, تو اگر انہوں نے آپ تک پہنچنا ہو تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ کوکلیئر امپلانٹ جو ہے وہ ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جو کہ بہت ایکسپینسو ہے, اور اس کی ملک میں جو ہے وہ جو ہمارے پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, وہ جو ہمیں مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ یہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہی اس کو کر سکتا ہے اس کی سرجری. اور ہمارے پاس جو ہے وہ ابھی تک تقریباً کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے ہاسپٹلز جو تھے وہ بند ہو گئے تھے, انہوں نے یہ سرجریز جو ہے وہ بند کر دی تھی. تو اب کرونا ختم ہوا ہے تو میں نے ایز اے ایم ڈی پاکستان بیت المال یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ ہم نے کوئی بھی کیس ایسا پاکستان میں جو ہے وہ نہیں رہنے دینا, کیونکہ اس پر ہمیں کوئی ایسی, کیونکہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, بہنیں ہیں, اور پلس ہمارے وہ بچے ہیں, اور ہم نے اپنے بچوں کے اوپر پیسہ لگانا ہے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایات کے مطابق. تو میں نے یہی کہا ہے کہ اس کو اب نیٹ ورک کو بڑھائیں, مختلف جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں جو یہ ٹریٹ کرتے ہیں وہ ان کو آن بورڈ لیں, ان سے کے ساتھ ایم او یو سائن کریں, اور پاکستان میں کوئی بچہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کر رہے ہیں کہ یہ ود ان ایئر اور 2 ہم اس کو کوئی ایسا بچہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, اور پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو ڈیف اینڈ ڈیفیکٹیو ہیئرنگ سے وہ مبتلا ہو. تو اس چیز پر ہم کام کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے میں نے اپنے جو ہمارے بیت المال کا جو ڈائریکٹوریٹ جو ڈیل کرتا ہے میڈیکل ریلیٹڈ چیزیں ہیں, ان کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ کو چاہے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دینی پڑے, آپ کوکلیئر امپلانٹ کے حوالے سے ان کو چاہے آپ سرجنز بنانے پڑیں ہمیں, تو وہ بھی ہم کریں گے, اور پلس ہاسپٹلز جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہاسپٹلز کو ہم آن بورڈ کر کے تو ہم یہ اس میں بہت سارے کیسز جو ہے نا ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس تقریباً کوئی 2000 کے کیسز کے قریب ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. اب اس پر یہ چونکہ 2000 اس وجہ سے ہو گئے کہ 1 سال پورا جو ہے وہ ہاسپٹلز نے جو ہے وہ ورکنگ اپنی بند کی ہوئی تھی, لیکن اب یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا میکسیمم اپنی ایفرٹس پٹ کر کے, اور میکسیمم ہم اس میں ڈونرز کو بھی ہم کہیں گے کہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں, اور اگر ایک بچے کی ٹریٹ ہو جاتا ہے, اس کو کوکلیئر امپلانٹ لگ جاتا ہے, تو وہ اس کی ساری زندگی ایک نارمل لائف بن جاتی ہے. پیرنٹس جو ایسے بچے جو پیرنٹس کے گھر ہوتے ہیں وہ پورا گھر ایک روگ کا شکار ہو جاتا ہے, اس کے بھائی بہن, اس کے پیرنٹس, انٹل کے انلیس کے ان کی شادی تک بھی نہیں ہو پاتی. تو اگر ایک بچہ ٹریٹ ہو جائے فوراً اس کو ہم ٹریٹ کر لیں انڈر دا ایج آف 5 ایئرس,
تو وہ سمجھے کہ آپ نے پوری فیملی کو آپ نے ٹریٹ کر دیا. اس کے آنے والے جو نسلیں ہیں وہ بچ گئی ہیں. اس کی شادی اچھے گھر ہو جائے گی, وہ پڑھ لکھ جائے گا, وہ جدید علم حاصل کر لے گا. تو یہ ایسا کار خیر ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اس کو پورے طریقے سے ڈونرز کو بھی ہم التجا کریں کہ وہ بھی آئیں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں, کیونکہ اس کا بہت مہنگا علاج ہے. اور ہمارا جو ظاہر ہے پاکستان جو ہے اس پر جو فائنینشیل ایشوز ہیں کہ اتنے ہمارے بجٹری ایشوز ہے, ہم لوگوں پر جب پیسہ لگاتے ہیں تو اس کے لیے ایسے ایکسپینسو علاج ہوتے ہیں جیسے کینسر ہے, پھر ڈائلسس ہے, پھر اس کے بعد ٹرانسپلانٹ ہے, وہ بھی بیت المال کر رہا ہے. تو کوکلیئر امپلانٹ اٹ سیلف جو ہے ایک بچے پر تقریباً 25 لاکھ کے قریب خرچہ آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ لوگوں کو ڈونرز حضرات کو آگے بڑھنا چاہیے, بیت المال کے ساتھ شراکت داری کرنی چاہیے کار خیر میں, اور اس کا جو ہے وہ اجر اللہ تعالیٰ کی ذات دیں گی. اور اس میں عہد پاکستانی ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے, تو ہم اس کو آگے لے کے چلیں. اور اس حوالے سے پورے جو ہمارے نیٹ ورک ہے اس وقت, جو ہمارے مختلف ہاسپٹلز کراچی سے لے کے لاہور تک جو ہے وہ کوکلیئر امپلانٹ کو جو ڈیل کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے کہ وہ میکسیمم جو ہے وہ ہمارے کیسز کو جلدی سے جلدی کرے. ابھی بیریا ہاسپٹل جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمارا ایک نیا ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے. پہلے بھی وہ ہمارے ساتھ ایم او یو انہوں نے کیا ہوا. نیشنل ہاسپٹل ڈیفینس ہے, اسی طرح ملتان میں ہے, کراچی میں ہے, اور بہت سارے ہاسپٹلس ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم تعداد ہے, اور بھی ہاسپٹلز آئیں. سرکاری ہاسپٹلوں پہ بھی ہم جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. ہم اپنے ڈائریکٹر کو میں نے کہا ہے کہ ان کو بھی آپ اکوپڈ کریں اور وہاں پہ بھی یہ کوکلیئر امپلانٹ ہو, تاکہ یہ ایک جنرل نالج لوگوں کو ہو, ایجوکیٹ لوگ ہوں. کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کا علاج ہو سکتا ہے. کئی پیرنٹس کو نہیں پتہ کہ یہ ٹریٹیبل ہے. یہ اگر ٹائملی اس کو ٹریٹ کر لیا جائے تو بچے کی لائف جو ہے وہ نارمل ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. جی, جیسا کہ آپ نے سنا کہ ننھی فاطمہ کیسے ان تک پہنچی, کیسے اس کا علاج ہوا, کتنا خرچہ آیا, اور وزیر اعظم عمران خان کی کیا انسٹرکشن تھی. تو اگر کوئی بچہ ایسا ہو جو قوت سماعت یا بول نہیں سکتا ہو, تو فوری طور پر اگر آپ علاج نہیں کروا سکتے تو بیت المال سے رابطہ کریں, یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ مختلف پروجیکٹس جاری ہیں ان کے, اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس نیٹ ورک کو بھی وسیع کیا جائے, اور جو ہے وہ مزید بچوں کو جو ہے وہ اس دائرہ کار میں لایا جائے.